نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. صدق اللہ العظیم. قابل احترام برادران اسلام اور قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے بزرگوں سے ہماری تربیت کے سلسلے میں جو چیزیں منقول ہیں، جس نے بڑا فائدہ پہنچایا اور اس کے اتنے دور رس اثرات ہوئے کہ نسلوں تک اس کے اثرات منتقل ہوئے، اس میں یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی مجلسیں منعقد کرتے تھے. بظاہر ایک ایسی چیز لگتی ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس کو نہیں معلوم، کون نہیں سنتا، کون نہیں جانتا. لیکن بباطن یہ حقیقت ہے کہ جب تک بار بار کی مجلسوں سے، تذکروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، شان کو، محبت کو، رسالت کو، آپ کی پیغمبری کو، آپ کے نمائندہ الہی ہونے کو بولا اور سنا اور سمجھا نہ جائے، وہ عقیدت و محبت جو چاہیے سرکار کے ساتھ میں وہ نہیں پیدا ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑا کلام نعتیہ بھی کہا ہے. ہمارے جلسوں میں ایک معروف طریقہ ہے، نعت سنانے کا بھی ہوتا ہے. نعت کہتے ہیں صفت کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کلام بولا جاتا ہے اس کو نعت سے تعبیر کرنا پڑتا ہے. نعت ہوتی ہے، وہ آپ کی صفت ہوتی ہے، وہ آپ کے اثرات، آپ کے کمالات ہوتے ہیں. حمد جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے جب اللہ کی تعریف میں کلام بولا جاتا ہے تو وہ حمد کہلاتی ہے، جب حضور کی تعریف میں کلام بولا جاتا ہے تو وہ نعت کہلاتی ہے. ہماری اردو تنگ ہے تھوڑا، عربی کے اندر وسعت زیادہ ہے. عربی میں حمد الگ ہے، شکر الگ ہے، مدح الگ ہے، نعت الگ ہے. ہمارے پاس اردو میں سب تعریف ہے. حمد کے معنی بھی تعریف کے ہی ہیں، شکریہ کے معنی بھی تعریف کے ہی ہیں، مدح کے معنی بھی تعریف کے ہی ہیں، صفت کے معنی بھی تعریف کے ہی ہیں. ملتا جلتا ایک ہی لفظ بولتے ہیں. وہ ان کے یہاں الگ الگ، عربی اپنی وضع کے اعتبار سے الگ اصطلاحات رکھتی ہے. اسی لیے حمد جو ہے وہ سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. اسی لیے الحمدللہ رب العالمین ہے. اور الحمد میں الف لام سب کو پتا ہے کہ استغراق کا ہے. ساری تعریفیں جو بھی ہو سکتی ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہیں، کیونکہ تعریف جو ہے وہ ثناء جمیل بالاختیار کو کہتے ہیں. بالعمل الاختیاری، اختیاری عمل پر، ذاتی عمل پر ثناء جمیل، کسی کا عطا کردہ نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ تو جس کے پاس بھی ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اللہ ہی ایک ایسا ہے جس کو کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے. اس لیے حمد صرف اللہ کی ہوتی ہے. اس لیے سرکار کے لیے جو کلام کہا جاتا ہے وہ مدح اور نعت ایسے الفاظ سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کے ماحول میں، امریکہ کے ماحول میں ہمارے آنے والے بچے وہ اس سے زیادہ مانوس نہیں ہوتے. ان کو عجیب سا لگتا ہے جب آپ نعت رکھیں، نعت پڑھی جا رہی ہو، نعت سنائی جا رہی ہو تو ان کو عجیب سا لگتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جس زبان میں نعت ہے وہ زبان ہی خود پوری نہیں آتی تو اس کی نعت کہاں سے سمجھ میں آئیں گے. نثر جب واضح ہوتی ہے بندے پر تو پھر نظم جو ہے نا وہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے بندہ. اشعار تو اور بہت سی زائد چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں کلام کے.
تو کلام منسوخ، کھلا ہوا کلام، کھلی ہوئی بات، اس میں ہم کوئی اچھے تلفظ کو صحیح نہیں سمجھ پاتے، اچھے الفاظ کو پورا نہیں سمجھ پاتے، پکڑ نہیں پاتے، تو اس لیے نعت جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہوگی. حالانکہ ہمارے بزرگوں کا خاص وتیرہ تھا یہ، اور بڑا فائدہ ہوا ہے امت کو اس سے. آج جو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ان علاقوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص عقیدت پائی جاتی ہے، ایک محبت پائی جاتی ہے. اس میں جو عناصر کام کرتے ہیں، اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کن کن راستوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھوٹے بڑے مردوں اور عورتوں کے سامنے لایا جاتا تھا اور بٹھائی جاتی تھی بات. نعت کے اشعار کے ذریعے سے جو بات ہوتی ہے وہ ذہن میں بیٹھا کرتی ہے بہت. اس لیے سرکار کی شان میں نعتیں بہت کہی جاتی ہیں، کہی جاتی رہیں گی. اب ہمارے پاس اس کا وہی نہیں رہا. میرے تو ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ نعت ہو شرح کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو سمجھایا بھی جائے کہ وہ شاعر جو ہے اپنی پوئٹری میں یہ بات بول رہا ہے، پھر بولے کہ پھر یہ بات بول رہا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بچے پھر اس سے جو ہے تھوڑا دلچسپی لینے لگیں گے، ان کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ کیا ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹریڈیشن ہے ہندوستانیوں کا، پاکستانیوں کا، وہاں سے آئے ہیں، جب تک یہ بڈھے رہیں گے یہ سناتے رہیں گے، اور جب ہماری باری آئے گی تو پھر ہم نہ سنیں گے نہ سنائیں گے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جو ہمارے اندر پہلے سے اقدار چلی آ رہی ہیں، قدریں آ رہی ہیں سرکار کے تعلق کی، سرکار کی محبت کی، سرکار کے ساتھ عشق کی، جذبات کی، اگرچہ کہ عمل نہیں ہے، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بے عملی ہے، نفس و شیطان کے شکار ہیں، لیکن بس سرکار ایک عظمت، ایک احترام، ایک تقدس اور ایک بزرگی، ایک خاص رفعت ماورائے عقل، اب اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ نہ بولا جا سکتا نہ سمجھا جا سکتا، جو کہ وہ ایک حقیقت ہے. اس کا جو کانسیپٹ آتا ہے وہ ان چیزوں سے آیا ہے. ہمارے بزرگوں کے یہ کوششیں تھیں یہ اصل میں. اس لیے نعت کا سنانا بڑا اہم ہوتا ہے، مگر وہ جب ہی ہے جب یہ ہمارے بچے سمجھنے بھی لگیں. اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اس کی فہم اور تشریح وغیرہ کا جو انداز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے شعراء اس کو بھی ملحوظ رکھ لیا کرے تو یہ ہماری آنے والی جنریشن وہ اس سے جو ہے متاثر ہوا کرے گی، اور وہ بھی مانوس ہوگی ہمارے اس پرانے طریقہ کار سے جس کے اندر بڑی شان رکھی ہوئی ہے. اسی ضمن میں یہ ہمارے جلسے بھی ہوتے ہیں. سیرت کا جلسہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تذکروں کا جلسہ ہے. ویسے تو جو بھی جلسہ ہوتا ہے وہ حضور کی سیرت کا ہی ہوتا ہے، چاہے آپ سیرت کا نام رکھیں یا نہ رکھیں. دین کی جو بات کریں گے وہ حضور سے ریلیٹڈ کیے بغیر کیسا کریں گے آپ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس سے جڑتا ہے آٹومیٹکلی یا بالارادہ، ہر صورت میں وہ سیرت ہی ہوئی ہوئی. پھر جو قرآن کی بات بولیں گے وہ حضور کی بات ہے، جو حدیث کی بات بولیں گے وہ حضور کی بات ہے. الفاظ میں قرآن ہے، عمل میں قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کان خلقہ القرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا تم قرآن شریف نہیں پڑھتے؟ فرمایا بس قرآن ہی ہے آپ کا، اور کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بعثت کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ ایک عملی نمونہ اس کتاب کا، اس کلام الہی کا، اس منشأ الہی کا عملی زندگی، پریکٹیکل لائف وہ سامنے ہو انسانوں کے، وہ سرکار کی ذات مبارکہ ہے. تو وہی قرآن کی تشریح ہوئی، اور کیا ہوئی. چاہے آپ کی باتوں کے ذریعے سے ہو، چاہے آپ کے عمل کے ذریعے سے ہو، اور چاہے کسی نے آپ کے سامنے عمل کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس کے ذریعے سے ہو، اور چاہے آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان باتوں کے قاعدے کے دائرے میں، ان باتوں کے دائرے میں کوئی بات آتی ہو اس کے ذریعے سے، وہ سب حدیثی کہلاتی ہے. جو چیزیں اجتہادی ہوتی ہیں وہ بھی قرآن و حدیثی کے کہلاتی ہیں، اس لیے کہ ہے وہ اسی دائرے میں، کام وہ کیا اس لیے جاتا ہے. اس لیے ہمارے ان مجلسوں کے اور اس طرح کی نشستوں کے میرے دوستوں بڑے اچھے خوشگوار اثرات ہوتے ہیں. اپنے نوجوان بچوں کو خاص طور پر مائل کر کے، متوجہ کر کے ان کو لانا چاہیے، سنوانا چاہیے، اور ایسی مجلسوں میں خود بھی شریک ہونا چاہیے. اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے، سوچ کے اندر ایک نیاپن پیدا ہوتا ہے، اور تذکیر ہو جاتی ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ کوئی خاص بات ایسا ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، مدتوں کام آتی رہتی ہے. میں یہ بات سنی تھی، یہ بات سنی تھی، اس سے ایک عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. غرض یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حمد بھی ہے، اس کے ساتھ نعت بھی ہے، اس کے ساتھ بیان بھی ہے، جلسے ہوتے ہیں سیرت مبارکہ کے. اور اسی لیے ہم کسی مہینے کی، کسی تاریخ کی کوئی قید نہیں شریعت میں مقرر نہیں کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہوگا تو سیرت کا جلسہ ہوگا،
وہ جائے گا تو نہیں ہوگا. بھئی یہ تو کوئی بات نہیں. علماء نے اس کو منع کیا. علماء کہتے ہیں کہ ایسی تہذیب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے کا کام نہیں ہوتا, آپ کی شان کو چھوٹا کرنے والی بات ہے. آپ کی ذات مبارکہ ایسی تھوڑی ہے کہ کسی خاص مہینے کے ساتھ, کسی خاص وقت کے ساتھ وہ محدود ہو, لامحدود ہے. اس کے اندر بے شمار وسعتیں ہیں. اس کا اہتمام موقع بموقع گاہے بگاہے ہو جایا کرے, جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر مبارک بھی آیا کرے. آپ کی اس دنیا میں تشریف لانے کے وقت میں جو برکات ہوئی, جو معجزات کا ظہور ہوا, جو خاص اللہ پاک کی طرف سے, جیسے ابھی اشعار کے اندر بھی ذکر کر رہے تھے ہمارے سلطان صاحب, تو یہ کبھی ان کا تذکرہ ہو گیا, کبھی آپ کے اخلاق مبارکہ کا تذکرہ, کبھی آپ کے علمی کمالات کا تذکرہ, کبھی آپ کے عملی کمالات کا تذکرہ, کبھی آپ کے معجزات کا تذکرہ, کبھی آپ کے کارناموں کا تذکرہ, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاحی امور انجام دیے ہیں اور اتنی مختصر سی مدت میں پوری کائنات کی, پوری انسانی دنیا کی کایا پلٹ دی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ عالم کیسا تھا, حالات کیسے تھے, عادتیں کیسی تھیں, اطوار کیسے تھے, خارجی اور داخلی امور کیسے تھے, سیاست کیسی تھی, اقتصادیات کیسے تھے, معاشرت کیسی تھی, عقیدے کیسے تھے. ایک ایسی دنیا کے اندر آپ تشریف لائے, ایسے وقت میں تشریف لائے, ایسی دنیا میں تشریف لائے, اور اتنی تھوڑی مدت میں آپ نے الف سے لے کے والسلام تک پورا پلٹ دیا. آپ آئے تو دنیا کے دن پھر گئے. شاید نے بڑی عجیب بات کہی, آپ آئے تو دنیا کے دن پھر گئے. تم سے پہلے یہاں کا عجب حال تھا, کس قدر روح بیمار تھی, فکر کا دائرہ کس قدر تنگ تھا. بالکل یہاں سے وہاں تک پلٹ گیا معاملہ. اس کے تذکرے سے ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک شعور, ایک فہم سامنے آتی ہے, اندازہ ہوتا رہتا ہے, اپنی فہم کے اندر اضافہ ہوتا ہے, سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے, چاہتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس مبارک موقع پر میرے دوست ایک مختصر سی نشست میں, ظاہر ہے کہ اس کو مختصر ہی بولیں گے. اب 10 منٹ 8 میں باقی رہیں گے, 8:30 تک ہے شرط ہے نہیں, 30-40 منٹ کا وقت ہے. 30-40 منٹ تو ہم لوگوں کو یہ ٹکٹکانے کی عادت جن کو رہتی ہے ان کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا اس میں بولیں کیا نہ بولیں کیا. نہیں بس ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کرتے ہوئے میرے دوستو ایک چیز سوچنے کی, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا, اپنا مظہر بنا کے بھیجا, اپنی صفات کا ظاہر, اپنے صفات کے اور اخلاق کے ظاہر ہونے کی جگہ بنایا, اپنی مرضی اور نامرضی کے پہچان کا نشان بنایا. حق تعالی شانہ کائنات میں نہیں ہے, بلکہ تو ہم لوگ نہیں بولتے, لیکن دکھتے نہیں, یہ بات ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. وہ بہت ہی زیادہ ظاہر ہے, اس لیے ان کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھپتے نہیں, اتنے زیادہ ظاہر ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا, کیونکہ بہت زیادہ ظاہر چیز کو دیکھ نہیں سکتے آپ. جیسے ہم اپنی آنکھوں کی روشنی کو نہیں دیکھتے کیونکہ وہ بہت ظاہر ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, لیکن میں جس روشنی سے دیکھ رہا ہوں, جس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں, اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں, آپ کو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ وہ بہت زیادہ ظاہر ہے اس کے مقابلے میں جسے مجھے دیکھنا ہے. اس لیے میں اپنی آنکھ کو بھی نہیں دیکھ پاتا, اپنی روشنی کو نہیں دیکھ پاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر ہے, وہ الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ ظاہر ہے, بہت زیادہ ظاہر ہے. اتنے زیادہ ظاہر ہیں کہ اتنے ہی زیادہ وہ باطن بن گئے. والظاہر والباطن, اللہ پاک اتنے زیادہ ظاہر ہے کہ نور کے حجاب سے اپنے کو حجاب میں رکھا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حجابہ النور, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے, اور نور کے حجاب میں ہی ساری چیزیں جگمگ جگمگ کر رہی ہیں. یہ آسمان و زمین, یہ اللہ پاک کے وجہ اللہ کے نور میں یہ جگمگ کر رہی ہیں. یعنی اللہ کے وجہ اللہ کے نور میں ہی دیکھا جا سک رہا ہے ان کو. وجہ اللہ کا نور نہ ہو تو آسمان کو کیسے دیکھو گے آپ, زمین کو کیسے دیکھ پاؤ گے, کائنات کو کیسے دیکھو گے, نہیں دیکھ سکتے. وجہ اللہ کے نور میں ہی یہ سب کچھ نظر آتا ہے, اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حجابہ النور
ان کا حجاب نور ہے. لو کشف عن وجهه لاحرقت سبحات وجهه مد بصره. اگر اللہ رب العزت اپنے چہرے انور سے اپنے نور کے حجاب کو ہٹا دیں تو پھر ان کی نگاہوں کے سامنے جتنا ہے وہ سارا جل جائے گا. لاحرقت سبحات وجهه، ان کی ذات عالی کی تجلیات وہ ساری جلا کے رکھ دیں گی اس سب کو جو ان کے سامنے ہے. اور اللہ کے پیچھے تو کوئی چیز نہیں ہے، سب ان کے سامنے ہی، تو کچھ بھی رہے گا ہی نہیں. تو جس کو رہنا ہے وہ حجاب کی وجہ سے ہی رہنا ہے، حجاب ہٹے گا تو رہیں گے نہیں کچھ. اللہ پاک ظاہر تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ سب کو تو کیا سب کی آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے، ان کی نگاہوں کو بھی دیکھتا ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی کو دیکھتا ہے. جن ابصار سے اللہ کو نہیں دیکھا جاتا ان ابصار کو اللہ دیکھتا ہے. یہ فرما رہے ان ابصار میں جو چیزیں دکھ رہی ہیں اس کی تو بات ہی نہیں ہے ابھی. وہ اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہیں، وہ خبیر ہیں، بہت ہی لطافت والے ہیں اور بہت خبر رکھنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت چونکہ دکھائی نہیں دیتے، حق تعالی شانہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر انسانوں میں بھیج دیا، کائنات میں بھیج دیا اور بنا دیا. ایک ہے بھیجنا، ایک ہے بنانا. بنانے کا جو کام ہے وہ سرکار کے وہ پوری کائنات بنانے سے پہلے ہوا ہے. یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبیک، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے. یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے اور محدثین نے کہا کہ صحیح ہے، اس کی سند قابل قبول ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. جبرائیل کے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے، میکائیل اور اسرافیل کے پیدا کرنے سے بھی بہت پہلے، جنت اور جہنم کے پیدا کرنے سے بھی بہت پہلے. سیرت کی مشہور کتابوں میں وہ روایت بھی ہے. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر تو یاد نہیں ہے مگر اندازہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا. فرمایا وہ کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے افق میں، اپنی اونچائی میں، جب میں آسمان کی طرف اپنے اوپر کی طرف نگاہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو آسمان سے بھی اوپر رہتے نا، تو وہ اوپر جدھر بھی نگاہ کرتے ہوں گے، ان کو آسمان کو لفظ بولا نہیں جا سکتا. اپنے علو کی طرف، اپنے اوپر کی طرف جب میں نگاہ کرتا ہوں تو وہاں میں ایک ستارہ دیکھا کرتا ہوں، اور ایک اسپیشل ستارہ ہے جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ مجھے دکھتا ہے. تو جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا آپ اندازہ اس سے فرما لیجئے کہ وہ اس ستارے کو جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ مجھے نظر آتا ہے، میں نے 70,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جانتے ہو وہ چیز جو تم دیکھتے تھے وہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا وہ تمہارے نبی کا نور ہے. فرمایا وہ تمہارے نبی کا نور ہے جو تم دیکھتے تھے. یہ سب حدیثوں میں ہی ہے. تو باعتبار بنانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو سب سے پہلے بنایا ہے. تصوف، جو حضرات تصوف سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو زیادہ مزہ آ سکتا ہے، تصوف کی باتوں میں سمجھ میں بھی آتی ہے، مزہ آنا الگ چیز ہے، سمجھ میں آنا الگ چیز ہے، لیکن مجمع عام میں ذرا گریز کیا جاتا ہے ان اصطلاحات کو بیان کرنے سے. مگر اصل یہ ہے کہ مظہر اول جس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے ظاہر کرنے کے لیے جس کو چنا اور اسی کو مقام تفصیل کی ابتدا کہتے ہیں اور اسی کو مقام برزخ کبریٰ کہتے ہیں صوفیہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. مقام ہاہوت وحدت اور واحدیت کے بعد میں جو جبروت شروع ہوتا ہے، جبروت ہے، پھر ملکوت ہے، پھر ناسوت ہے. اپن یہاں سے چڑھتے ہیں، اب ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کو ناسوت کہتے ہیں. فرشتوں کی جو دنیا ہوتی ہے اس کو ملکوت کہتے ہیں. اس کے بعد ارواح اور صفات کی جو دنیا ہوتی ہے اس کو جبروت کہتے ہیں. یہ ہر فن کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ زبان ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظہر اول جو بنایا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے اور اپنے کمالات کا مظہر بنایا ہے اور اپنی ذات عالی کی معرفت کا آئینہ بنایا ہے. انسان جو ہے اس کا سب سے
کامل فرد، اعلیٰ ترین فرد وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور انسان اصل آنکھ کی پتلی کو بولتے ہیں. آنکھ کے اندر جو سیاہی ہے، جو کالاپن ہے، جس سے نظر آتا ہے سب کچھ، اس کو انسان کہتے ہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ انسان ہی ہے جس سے رب کا مشاہدہ ہوتا ہے. دیوار کیا دیکھے گی؟ آ رہی بات سمجھ؟ پہاڑ کیا دیکھے گا؟ درخت کیا دیکھیں گے؟ آسمان زمین کیا دیکھیں گے؟ حیوانات کیا دیکھیں گے؟ کیا سمجھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ وہ جو کچھ دیکھے گا یا جو کچھ سمجھے گا، جس کے ذریعے سے ظہور ہوگا، جو دکھائیں گے وہ دکھانے جس سے وہ دکھا رہے ہیں اس کے اندر بھی تو ہونا نا، بھی وہ ایبلٹی ہونا وہ. اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے، انسان کامل. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو جن اعلیٰ ترین مقاصد کی اور حکمتوں اور مصلحت کے تحت میں پیدا فرمایا، یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بلا حاجت ہے. کسی ضرورت کی وجہ سے انہوں نے مخلوقات کا نظام شروع نہیں کیا ہے. ان کو کوئی کام اٹکا ہوا تھا، کوئی ضرورت تھی ان کو، اس وجہ سے انہوں نے مخلوقات پیدا کیا تھا. وہ خالق بلا حاجت کے ہیں، رازق بلا معونت کے ہیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، محتاج نہیں ہے وہ کسی چیز کی، ورنہ تو پھر وہ غنی نہیں رہیں گے، ورنہ تو پھر وہ صمد نہیں رہیں گے. جبکہ صمدیت اللہ کی خاص شان ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو اس لیے خالق بلا حاجت ہے. لیکن جس چیز کا بھی خلق فرمایا، پیدا فرمایا، اس میں حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے، اس کا مقصد متعین کیا کہ کیوں اس کو کیا جا رہا ہے. تو یہ جو پوری کائنات ہے، جس کے اندر عرش و کرسی بھی ہے، جس کے اندر آسمان و زمین بھی ہے، جس کے اندر انسان و ملک بھی، ساری کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا سب سے پہلے بنانے کا راز کیا ہے، اور کیا وہ نظام ہے جس کو چاہا گیا ہے، جس کو کیا گیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اصل میں قصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ایک عادت شریفہ ہے کہ وہ جس چیز کا فیضان عام کرنا چاہتے ہیں، جس کو پھیلانا چاہتے ہیں، پہلے اس کا مرکز بناتے ہیں. یہ ان کی ایک عادت ہے. پوری دنیا میں پانی کو پھیلانا ہے، پہلے پانی کا ایک مرکز بنائیں گے، پھر اسی سے بادل اٹھائیں گے، پھر اسی کو برسائیں گے پوری دنیا میں. اس کا ایک بنایا ہوا اسٹوریج ہے پورا. روشنی کا ایک مرکز ہے، آگ کا ایک مرکز ہے، ہواؤں کا ایک مرکز ہے، ارواح کا ایک مرکز ہے، ملائک کا ایک مرکز ہے، ہر چیز کا ایک مرکز ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبدیت اور بندگی کا جو نظام اپنی مخلوقات میں چلانا چاہا، کیونکہ ساری کی ساری مخلوق ان کی عبدیت ہی کے لیے ہے، ان کی بندگی کے لیے ہے، تو اس کو مرکزیت کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے. اس لیے آپ عبدیت کا مرکز ہیں، بندگی کا مرکز ہے. رب کے مقابلے میں عبد ہی آئے گا، رب کے مقابلے میں رب نہیں رہے گا. معبود کے مقابلے میں عابد ہی آئے گا، معبود کے مقابلے میں معبود نہیں آئے گا، الہ کے مقابلے میں الہ نہیں آئے گا. اللہ پاک نے جو کائنات کا سسٹم شروع فرمایا، اس میں اللہ تو سب کچھ ہے. وہ تو خالق کل ہے، وہ مالک کل ہے، وہ حاکم کل ہے، وہ جنا والا رب کل ہے، وہ سب کچھ ہے. اللہ پاک بندگی نہیں کرتے، عبد نہیں ہے، عبدیت نہیں کریں گے. اللہ پاک عاجزی نہیں کریں گے، عاجزی نہیں ہے وہاں پہ. یہ سوچنے کی بات ہے تھوڑی سی. اصل میں عبدیت نہیں ہے وہاں پہ. وہ کیوں عاجزی کریں گے؟ کس کے سامنے عاجزی کریں گے؟ کیا ان کو حاجت ہے عاجزی کی؟ تو جو چیز مقابلے میں ہے وہ عبدیت ہی ہے، اصل میں بندگی ہے، عبادت ہے. اور جس کو تھوڑا سا یہ سمجھ پڑ جائے گی، اس کو اس آیت کا مطلب بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ بس میری عبادت کریں، عبدیت کریں میری. اور عبدیت ہوتی ہے معرفت کے ساتھ میں. تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا ترجمہ فرمایا لیعرفون، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں. ایسی معرفت جو عبدیت کی طرف لے جانے والی ہو، عبدیت کرائے. جو کر دو، اعلان کرنا ہے. اچھا، کوئی گاڑی واڑی کرنی ہے. اچھا، ہمیشہ معرفت وہ معتبر ہے جو عبدیت پر لے جائے.
محبت وہ معتبر ہے جو اتباع پر لے جائے. نفی نہیں کرتے بغیر اتباع والی محبت کی، لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، قابل لحاظ چیز نہیں ہے وہ. آپ بولیں گے بہت گنہگار کی بھی محبت کام آنے والی ہے، وہ جیسے اس کو محبت کام آتی ہے ویسے تھوڑی کام آئے گی. وہ محبت کام آئے گی جو اطاعت اتباع پر لے جائے گی. یہی وجہ ہے کہ محبت اتباع کے بغیر نقصان سے روکے گی نہیں. ایک صحابی سے چوری کا واقعہ پیش آ گیا، ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. لوگوں نے ان کو ملامت کی، کس قدر جو ہے ایسی حرکت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور صحابہ کرام سے بعض سے ہزاروں میں ایک آدھ واقعہ اللہ پاک نے اپنی مصلحت سے اس لیے کروایا تکوینی طور پر کہ بعد میں آنے والے قیامت تک کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ سزا اگر دلوانا پڑے تو کیسے دینا. سزا کا عملی نمونہ کیا ہے، عملی شکل کیا ہے. اس لیے ایک ایک کام آپ کو ملے گا صحابہ میں. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا ایک عملی مظاہرہ چاہیے تھا کہ وہ کیسے ہوتا ہے. اس لیے ان کی توبہ ایسی تھی کہ وہ ایک آدمی پر نہیں بلکہ سارے شہر کے اوپر بانٹی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے، ایسی تھی. اس لیے اس غلطی پر مواخذے کے اور تنقید کے مستحق نہیں ہوتے. وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس میں یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام تنقید کے مستحق نہیں. اور یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ رسول کے علاوہ کوئی تنقید سے بالاتر نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے. اس بات کو یاد رکھنا، کیونکہ ایک بات ہے جس کو میں بہائنڈ میں بول رہا ہوں وہی سمجھے گا جو وہ پہلی بات کو سمجھا ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس یہ تھاٹ ہے کہ تنقید سے بالاتر صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول ہیں، بقیہ کوئی تنقید سے بالاتر نہیں. ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سب علماء کے یہ ہے کہ صحابہ کرام تنقید سے بالاتر ہیں، وہ معیار حق ہیں. اور جو واقعات ان کے ساتھ میں پیش آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظاماً اور اظہار کے لیے تھے ساری انسانیت کے لیے کہ اگر کوئی عملی شکل کرنا، جو واقعہ پیش آئے گا جو قرآن پر عمل کرنے کا، تو اس کی عملی شکل کیا ہوتی ہے. ان سے کرایا گیا وہ، اور اسے وہ ذمہ دار نہیں تھے، اس کی ویسی بات نہیں تھی. وہ ذمہ دار بھی تھے تو پھر انہوں نے توبہ بھی کی ویسی، پھر اس توبہ کو قبول بھی کیا گیا. اور اس توبہ کے قبول کیے جانے کو قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا. اور اس توبہ کی وجہ سے ان کے مراتب کو پہلے سے زیادہ بڑھ جانے کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور ان کی توبہ کو اتنا مقبول قرار دیا گیا کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ اگر اس زمانے کے پورے بستی والوں پر اس کو بانٹا جائے تو سب کی صرف اسی بات میں بخشش ہو جائے گی. پھر اب کہہ کے تنقید کے مستحق ہوں گے. ایک صحابی صاحب کا واقعہ پیش آ گیا، لوگوں نے اس موقع پر ان پر کچھ ملامت کی کہ تم نے یہ کیا حرکت کر دی تھی، یہ ہے وہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. آپ نے فرمایا کہ اس کو ملامت مت کرو، اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو ملامت مت کرو اس واسطے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. علماء نے فرمایا کہ محبت کرنے کی وجہ سے ملامت کرنے کو تو منع فرمایا، لیکن ہاتھ کاٹنے کو نہیں منع فرمایا. ہاتھ تو کاٹ دیا، ہاتھ کاٹنے سے نہیں منع فرمایا. محبت وہ معتبر جو اتباع پہ لے جائے، معرفت وہ معتبر جو عبادت پر لے جائے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے کلام بلیغ میں لیعرفون نہیں فرمایا، لیعبدون فرمایا. اور مقصد میں ہے لیعرفون، کہ معرفت ایسی آ جائے جو عبادت پر لے جائے. اور اسی سے اس آیت کا مطلب بھی بہت اچھا سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جب معراج کے واقعے کو بیان فرمایا قرآن پاک میں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفت کو بیان فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ پاک ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو. سرکار کی تو بے شمار صفات ہیں، سرکار کے تو بے شمار خصوصیات ہیں، ان کے تو بے شمار کمالات ہیں، ان کے تو بہت سے نام ہیں. اور اللہ پاک تو جو چاہے نام رکھ لے اپنے حبیب کا، عبد کو. اصل میں عبدیت کا مرکزی نقطہ آپ ہیں، اور عبدیت کا کمال آپ پر منتہی ہے، اور عبدیت کے کمالات آپ پر منتہی ہیں، اور عبدیت کے کمالات آپ ہی سے بٹے ہیں ساری کائنات کو. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. تو اس لیے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی کا کمال چھپا ہوا ہے. اس لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا. تھوڑا جزاک. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جتنے کمالات
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں سرکار کا فیضان شامل ہے. دینے والے اللہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جس پر رکھ کر، جس کو ذریعہ بنا کر کسی کو دیا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اچھا یہ بات جو ہے اگر ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے تو شاید لوگ کہتے کہ خوش عقیدگی میں بول رہے ہیں. نہیں، یہ حدیثوں میں ثابت ہے، یہ چیز حدیثوں سے ثابت ہے. اور کلام کا جو منشا ہوتا ہے، اندر کے جو معنی ہوتے ہیں، اس کے اندر تو یہ چیزیں کھلی ہوئی ہیں بالکل. نوح علیہ السلام کشتی میں نجات پا گئے حضور کی برکت سے، یہ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں نجات پا گئے حضور کی برکت سے، آپ کے نور کی برکت سے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا. سکوت نبی کیا ہے؟ حدیث ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر خاموش ہو جانا حدیث ہے، کیونکہ نبی غیر مناسب بات پر خاموش نہیں رہ سکتے. آپ تو نبیوں کے نبی اور امام الانبیاء ہیں، افضل الرسل اور افضل الانبیاء ہیں، حبیب اللہ ہیں. کوئی بھی پیغمبر کسی بھی درجے کا، وہ کسی غیر مناسب بات پہ خاموش رہ نہیں سکتا. نبی کو ڈیزائن ہی ویسا کیا جاتا ہے، سمجھ لیجیے آپ اپنی زبان میں، ان کو بنایا ہی ایسا جاتا ہے، وہ خاموش نہیں رہ سکتے. اور یہی وہ قصہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے خضر علیہ السلام کی باتوں پر، سورہ کہف میں جن کا ذکر ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ حالانکہ وعدہ بھی کر لیا تھا. خضر علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میرے ساتھ رہنا ہے، اگر تکوینی حالات کو دیکھنے کے لیے، کائنات میں حالات کس طریقے سے پیش آتے ہیں. نظام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نظام تکوینی، ایک نظام تشریعی. جائز ناجائز، صحیح غلط، حلال حرام، ان کی تفصیلات جہاں ہوتی ہے اس کو نظام تشریعی کہتے ہیں. عروج اور زوال، نشیب و فراز، کامیابی ناکامی، حوادث اور حوادثات سے نجات، یہ چیزیں، عزت اور ذلت، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو حادثات تکوینی کہتے ہیں، ان کو حالات تکوینیہ کہتے ہیں. وہ ایک نظام پورا ہے شریعت والا، یہ ایک نظام پورا ہے. سب نظام اللہ پاک کی طرف سے. یدبر الامر یفصل الآیات، تدبیر امور وہی فرماتے ہیں، ان کی کائنات ہے، ان کا ہی کام ہے سارا، کسی دوسرے کا تو اس میں عمل دخل نہیں ہے. تو نظام تشریعی بھی ان کا ہے، نظام تکوینی بھی ان کا ہے. خضر علیہ السلام کو لگایا ہوا تھا نظام تکوینی پر، موسیٰ علیہ السلام کو لگایا ہوا تھا نظام تشریعی پر. ایک نظام والے کو دوسرے نظام سے واقفیت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ ان کا وہ ایک شعبہ ہے، یہ ایک شعبہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو کہنے کہ میں جاؤں گا وہاں ذرا معلومات کرنے کے لیے. وہاں پہنچ گئے، ان سے ملاقات ہو گئی، اس کی تفصیل سورہ کہف میں موجود ہے. اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے آپ. ان کو معلوم تھا یہ صبر نہیں کر سکے، کیونکہ جس لائن کا یہ آدمی ہے اس لائن میں اگر صبر کرے گا تو پکڑا جائے گا. اگر وہاں جا کے یہ صبر کرے گا تو پکڑا جائے گا. ان کو پتا تھا کہ یہ صبر نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام تو تھے بڑے جری اور بہت ہی باہمت اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں، تو وہاں پہ صبر تو مقام صدق پر ہوتا ہے. سب سے اونچا مقام کسی صفت کا جو ہوتا ہے اس کو مقام صدق کہتے ہیں. تو پیغمبر کا صبر تو مقام صدق پر ہوتا ہے، اور مقام صدق پر جو صبر جاتا ہے اس میں کہیں کسی جگہ پر ناکامی کا سوال باقی نہیں رہتا. اس بیس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صبر کروں گا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیا چیز عطا فرمائی. خضر علیہ السلام بول رہے ہیں آپ صبر نہیں کریں گے، موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں میں صبر کروں گا. جب حادثہ ہوا کشتی میں بیٹھنے کا کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا سوار ہوتے ہی، تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے یہ کیا حرکت تھی. لتغرق اہلہا، آپ تو سب کے ڈبانے کا پلان کر رہے ہیں. یہ بولے موسیٰ علیہ السلام کہ خود بھی اور دوسروں کو بھی، آپ تو دوسروں کو ڈبانے کا پلان کر رہے ہیں. پھر بچے کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے آگے چل کے، اس کا قصور نہیں، کچھ نہیں، کھیل رہا تھا اچھا خاصا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو انتہائی بری حرکت تم نے کر لی. تو بھائی تم نے کہا تھا میں صبر کروں گا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ کام ایسا تھا کہ خضر جانتے تھے کہ یہ صبر نہیں کر سکیں گے، سمجھا نا. اور موسیٰ علیہ السلام صبر کی نسبت سے جانتے تھے کہ یہ صبر کا کون سا کام ہوگا جو میں نہیں کر سکوں گا. نبی جو ہے نا صبر کے سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں، تو وہ تو کر سکتے تھے. وہ اپنے حساب میں تھے کہ میں صبر کر سکوں گا. وہ جانتے تھے کہ یہ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جس مقام پر، جس عہدے پر، جس پوزیشن پر ہیں وہاں صبر کریں گے تو پکڑے جائیں گے. یہ پکڑے جانے کا کام کر نہیں سکتے، لہذا انہوں نے کہا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اندازہ فرما لیجیے کہ دوسرے جو یعنی پیغمبر
دوسرے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم مرتبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں. تو دوسرے پیغمبروں کا جب یہ حال ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال نہیں ہو. لیکن بھائی سے مجموعی آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دوسرے تعبیر فرمایا، اور سارے کمالات جو دوسرے پیغمبروں کے اندر ہیں ان کا جو فیض ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. تو نبی خاموش نہیں رہ سکتے تھے. اگر حضرت عباس کے اس بات میں غلطی ہوتی کہ مبالغہ کر رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، اپنے ممدوح کی خواہ تعریف کر رہے ہیں، اگر یہ بات ہوتی تو مبالغے کو اور غلط شاعری کو برداشت نہیں کیا جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں ایسا مت بولو، یہ غلط ہے. کیونکہ سکوت نبی، خاموش ہونا نبی کا، یہ نہیں ہو سکتا غلط بات پہ. عام نبی کا نہیں ہو سکتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیسے خاموش ہوگا. اور جس چیز پر آپ خاموش ہو گئے، اسی لیے خاموشی حضور کی، جو آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات بولے اور آپ اس پر خاموش رہیں، یہ بھی حدیث ہی کہلاتی ہے. حدیث کی قسم قول النبی، فعل النبی و تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تقریر سے مراد یہاں اردو کی تقریر نہیں ہے، عربی کی تقریر ہے. عربی میں تقریر کہتے ہیں کسی بات کو قائم رکھنا، اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا، اس کو ڈینائی نہیں کرنا، اس سے رد نہیں کرنا. تقریر النبی حدیث ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات کا، ان فیوض و برکات کا اظہار آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اس کو قبول فرمایا ہے. اور نصوص یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے پیغمبروں میں جو کمالات تھے، پیغمبری کمالات، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے تھے. اور قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ میں جو کمالات ہوں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہوں گے. کرامات الاولیاء معجزات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی اولیاء کی کرامتیں ہوں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں. باضابطہ عقیدے کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے. ایک ہی مبدأ فیضان کا مرکز جو ہے نا، فیوزات کا جو مرکز ہے اللہ پاک کے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ان چیزوں کے سوچنے سے میرے دوستوں ایک آئیڈیا ملتا ہے. اچھا ہم کو کس کے اطراف گھومنا ہے، کون ہمارا آئیڈیل ہے، کس کی غلامی میں رہنا ہے، کس کو ترجیح دینا ہے، کس کو اگنور کرنا ہے، کس سے نفرت کرنا ہے، کس سے محبت کرنا ہے. یہ ان چیزوں کے مذاکرے سے ذہن بننا لازمی ہے. اگر آدمی کی عقل صحیح ہے تو، فہم صحیح ہے اس کی، تو لے گا اس بات کو. اور چونکہ یہ سب باتیں قرآن اور حدیث کی باتیں، شاعری نہیں ہوتی ہے کہ ہم لوگ سیرت کا جلسہ کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضور کی امتی ہیں، لہٰذا ہم اپنی مرضی سے جو چاہے شاعری کریں. ایسا نہیں. شاعری کہتے ہیں مبالغہ آرائی کو، کیونکہ اشعار میں عام طور پر مبالغہ آرائی ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں مبالغہ آرائی نہیں ہوتی. البتہ جاہل لوگوں کی طرف سے بعض مرتبہ غلطیاں اس میں کر جاتے ہیں وہ. اسی وجہ سے علماء کرام کو البتہ دیکھ لینا پڑتا ہے کہ اس نے جو شاعری کی ہے تو وہ صحیح بھی ہے نہیں. بعض مرتبہ خلاف توحید باتیں اس میں آ جاتی ہیں، اسی محبت کی اور عظمت کی زیادتی کے اندر. اندازہ نہیں ہوتا کہ حضور کو بڑھا رہا ہوں میں، اگر میں اللہ میاں کو چھوٹا کر دے رہا ہوں تو ادھر دھیان رہتا ہے کہ میں حضور کو بڑھا رہا ہوں، ادھر اندازہ نہیں ہوتا، ادھر دھیان نہیں جاتا کہ میں نے اس میں اللہ کو چھوٹا کر دیا ہے، ادھر دھیان نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے. اس میں گڑبڑ ہوتی ہے بعض مرتبہ. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بیان میں کبھی شاعری نہیں، وہ بالکل اعلیٰ ترین نقطے پر اور مرکز پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے میرے دوستوں کہ سارے پیغمبر جتنے آئے ان سارے پیغمبروں کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ہوئے. جتنے پیغمبر آئے ان سارے پیغمبروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض تھا کہ تمہارے ایمان کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر ایمان لاؤ. جسے لا الہ الا اللہ کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لایا جائے. جس نے محمد الرسول اللہ پر ایمان کو قبول نہیں کیا اس کا لا الہ الا اللہ معتبر نہیں ہوتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کوئی اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے، اللہ کا اقرار کرے، ان کی الوہیت کا کرے، ان کے ایک ہونے کا کرے، مسلمان بولیں گے کافر بولیں گے اس کو؟ بھئی یہ کوئی سوچنے کی چیز نہیں ہوتی. کافر بولیں گے کھلا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے. اور لوگوں کو اس میں ڈاؤٹ کئی کو ہو رہا بولے تو ایک کافر ہیں، ایک مسلمان ہیں، ایک اہل کتاب ہیں. تو یہ اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے نا، مگر اہل کتاب تو ہے نا بھائی. اہل کتاب کفر کی ایک قسم ہے، کائنڈ آف کفر ہے. وہ جو محمد الرسول اللہ کو نہیں مانے گا اس کا لا الہ الا اللہ معتبر نہیں ہے. واللہ العظیم معتبر نہیں ہے، 1000 مرتبہ خدا کی قسم معتبر نہیں ہے. نبیوں کا معتبر نہیں تھا. میرے دوستوں میں کیا بتاؤں آپ کو، نبیوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری تھا.
حالانکہ وہ خود بھی نبی تھے، اور یہ قرآن پاک میں ہے۔ جو محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ کسی نبی پر بھی ایمان نہیں لاتا۔ آپ کو اس کا علم ہے؟ کبھی آپ نے سنا اس بات کو؟ کوئی موسوی اگر محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو اس نے موسیٰ کی تکذیب کی ہے، جھوٹا موسیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا نبی سمجھا ہے، یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ جو اپنے کو عیسائی بتاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا عیسیٰ مانتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ نہیں ہے، اپنے مذہب پر ہی نہیں ہے، وہ کسی مذہب پر نہیں ہے۔ وہ نام چلے گا، نام چلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بدھسٹ الگ نام ہے، بمن الگ نام ہے، مجوسی الگ نام ہے، آتش پرست الگ نام ہے، مشرک الگ نام ہے، دہری الگ نام ہے، ملحد الگ نام ہے، کتابی بھی ایک نام ہے کافر کے ناموں میں، کفر کی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اور یہ من تبعیض کے لیے نہیں ہوتا، یہ من بیان کے لیے ہے، یعنی اہل کتاب اور مشرکین، یہ مطلب ہے اس کا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سچا ایمان لانے والا محمد الرسول اللہ ضرور پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سچا ایمان لانے والا محمد الرسول اللہ کی گواہی ضرور دے گا۔ ان لوگوں پر خود ضروری تھا، ان کی امتوں پر ضروری تھا، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ضروری تھا، اور آپ کے آنے کے بعد میں سب پر ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے یہ جو تقسیم کی ہوئی ہے نا، یہ ہم مسلمان ہیں، یہ دوسرے غیر مسلم ہیں، تو حضور کی امت کون ہے جو مسلمان ہیں؟ یہ کون بولا آپ کو؟ یہ کون بولا؟ حضور کے آنے کے بعد میں بھی کوئی دوسرے کا امتی بھی ہے کیا؟ کوئی؟ امت کی دو قسمیں، امت دعوت، امت اجابت۔ جن لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا، مان لیا، وہ امت دعوت کہلاتی ہے، انہوں نے قبول کر لیا ہوا ہے۔ امت اجابت کہلاتی ہے، انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ اور جنہوں نے ابھی قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے، ان کو دعوت ہے قبول کر لینے کی، اس وجہ سے کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا تو وہ کس کے بھی نہیں ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے ہیں نہ وہ حضرت عیسیٰ کے ہیں، نہ وہ بدھ کے ہیں۔ بعض لوگ بدھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید بدھ جو ہے وہ پیغمبر تھے، مگر قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اور کسی پر منصوص طریقے پر یعنی نام کے ساتھ اعتماد کرنے کے واسطے نص قطعی ضروری ہے۔ ذوالکفل کا ترجمہ ان کا کیا جاتا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے فرمایا کہ ذوالکفل کا جو تذکرہ آیا ہے قرآن پاک میں، ہو سکتا ہے اس سے بدھ مراد ہو، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ لیکن ذوالکفل پر تو ایمان لائیں گے ہم، لیکن بدھ پر اس بات سے نہیں لا سکتے کہ نص قطعی نہیں ہے، پاسبلٹی ہے، ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ ہم تو سارے پیغمبروں پر لاتے ہیں، جن کا اجمالاً ذکر ہے ان پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں، جن کا تفصیلاً ذکر ہے ان کا تفصیلاً ایمان لاتے ہیں۔ کسی نبی کا انکار نہیں کر سکتے، سب نبیوں کو ماننا پڑتا ہے، ایمان کے لیے لوازمات میں سے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے پوری، آپ کے اس دنیا میں آنے کے بعد میں اب کوئی غیر کا کوئی امتی نہیں رہا، اور یہی مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو سب کے لیے بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، نمائندہ ہوں تم سب کی طرف۔ تو تم سب میں ہم پارٹیشن نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان حضور کی امت ہیں، دوسرے حضور کی امت نہیں ہے۔ ارے مسلمان ترقی نہیں کر رہی ہے، دیکھو یہود نصارہ کیسی ترقی کر رہے ہیں۔ پگلو، وہ حضور کی امت ہی ترقی کر رہی ہے، وہ ترقی حضور کی امت ہی کی ہے، امت دعوت ہے وہ، مگر غیر ہے ہی نہیں اب کوئی واقعی یہاں پہ، غیر امتی حضور کا کوئی باقی نہیں ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو ماننے والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے کام میں زیادہ نہیں لگائیں گے، جو نہیں ماننے والے ہیں، جہنم کا کندہ بننے والے ہیں، ان کو دنیا کے کاموں میں لگائیں گے اللہ پاک۔ کیا بصیرت تھی! ترقی جو ہے نا وہ حضور اس دنیا میں آپ کے تشریف لانے کے بعد میں مفاتیح الارض جو ہیں، خزائن الارض جو ہیں، کہ زمین کے خزانے مجھے دے دیے گئے، زمین کی چابیاں مجھے دے دی گئیں، خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئیں، تو یہی خزانے پہلے کیوں نہیں نکلے تھے بھائی؟ قصہ یہ ہے،
جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی سائنس ہے، جتنی ترقیات ہیں، جتنا مادے کا عروج ہے، ان کو آیات تکوینی کہتے ہیں۔ آیات الہی دو قسم کے ہوتے ہیں، تشریعی اور تکوینی۔ وہ سب حضور کی برکت سے کھلے۔ اسلام آیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ چاند پہ بھی جایا جا سکتا ہے، ورنہ تو جس کو خدا سمجھا جائے اس کے سر پہ جانے کو کون تیار ہوتا بھائی؟ جب تک اس کو خدا سمجھا جائے گا تو اس کے سر پہ پیر رکھنے کی کون ضرورت کرے گا جا کے؟ وہ تو توحید کا علم آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ انسانوں کو واضح کیا گیا کہ پوری کائنات تمہارے تابع ہے، تمہارے لیے چاند و سورج کو بنایا گیا ہے۔ ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بکفلت، یہ تمہارے کارندے ہیں، یہ تمہارے تابع ہیں، یہ تمہارے خادم ہیں، تم مخدوم ہے، تو مخدوم ہے کائنات ہے، پوری کائنات تو تمہارے لیے۔ وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں جو زمین ہے وہ تمہارے تابع کیا گیا ہے۔ مسجود ملائکہ ہونے میں یہ سیکریٹ ہے کہ آدم کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو، اس کی بات یہ ہے کہ فرشتے سے اگر سجدہ کرا دیا گیا، فرشتے کو اگر سرنڈر کرا دیا گیا، سمجھ آ رہا، فرشتے کو تابع بنا دیا گیا ہے، تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں فرشتے سے بڑی کوئی طاقتور چیز نہیں ہے، اس سے بڑی ان کی ذاتی طاقت ہی ہے بس۔ ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی طاقت ہے، ایک اللہ کی ذاتی طاقت ہے۔ اللہ کی ذاتی طاقت ہی فرشتے کی طاقت سے بڑی ہے، ورنہ فرشتے یہ آسمان و زمین میں کائنات کا نظام، یہ یونیورسل اور یہ کہکشائیں پوری جو ہے، ان کی طاقتیں فرشتے کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ پھونک کے ختم کر دے گا فرشتہ، جیسے چھوٹے بچے صابن کے پانی سے پھگا بنا کے نکالتے رہتے ہیں نا، ببل صابن کے پانی سے، تو جو ببل نکل رہے ایک پھونک سے، ایک چھوٹے بچے کے اسرافیل علیہ السلام کی پھونک سے، یہ سارے ببل جو اس وقت یونیورسل کے اندر پھر رہے ہیں نا، گول گول ببل 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 ببل، وہ سارے پھٹ جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہیں گا، ختم ہو جائیں گا۔ اب اندازہ لگاؤ کیا طاقت ہے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، آدم کو سجدہ کرو، یہ بتانے کے لیے کہ کائنات مسخر ہے، چونکہ کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور مخلوق یہ ہے، اس کے بعد میں تو دوسرے کا کوئی حساب ہے نا کتاب ہے۔ تو چاند بھی تمہاری خدمت میں، سورج بھی تمہاری خدمت میں، پانی اور زمین بھی تمہاری خدمت میں، آگ اور ہوا بھی تمہاری خدمت میں، ان سے تجربہ کرو، عقل لگاؤ، تجربہ کرو، فائدہ اٹھاؤ، کوئی منع نہیں ہے اس میں۔ سائنسی تحقیقات اس لیے شریعت میں منع نہیں ہے، ایجادات منع نہیں ہے، ورنہ حکم آ جاتا شریعت کا کہ یہ سب چیزیں منع ہیں، تم یہ سب کام نہیں کریں گے، تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ اگر ہوشیاری کر کے تم اپنے تجربے اور عقل سے فائدہ اٹھاتے ہو اور اپنا تم ویسٹ جو ہے نا فرائض کو ادا کرنے میں ضائع نہیں کرتے، تو وہ بعض اوقات ایسا کام ہے کہ وہ غفلت کے ساتھ ہی متعلق ہے، تو پھر وہ مسلمان سے لگایا نہیں جاتا، وہ دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے پوری کی پوری تسخیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خزانے کھولے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کا دروازہ کھولا گیا پوری کائنات۔ آپ کو علم الاولین والآخرین دیا گیا، اوتی تو علم الاولین والآخرین، بعد میں آنے والوں کا جو علم مجھے دیا گیا، کیا مطلب؟ بعد میں کچھ علوم وہ ہوں گے جس کا تعلق بعد سے ہی ہے، وہ مجھے دے دیے گئے ہیں، اور اس کی چابی میں نے اپنی امت کے حوالے کر دی ہے۔ آپ کو علم الاولین والآخرین عطا فرما دیے گئے، ایسے با کمال پیغمبر، ایسے با کمال نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کی عظمت کا اندازہ کریں، آپ ان کی شان کا اندازہ کریں، آپ ان کی مرکزیت کا اندازہ کریں، محوریت کا اندازہ فرمائیں، کمالات کا مرکز آپ، صفات کا مرکز آپ، خوبیوں کا مرکز آپ، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کا مرکز آپ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ وہ جتنے کمالات رکھتے تھے، آپ اکیلے میں وہ سارے کمالات جمع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اللہ پاک نے پورے انسانوں کے واسطے نبی بنا کے بھیجا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے سب انسانوں کے لیے آپ کو بنا کے بھیجا، سارے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا، سارے عالمین کے لیے آپ کو رسول بنایا گیا۔ کوئی فرد بشر اور کوئی فرد جن اس کو ایکسپشن نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، کسی کو نہیں ہے۔ جس کو کامیابی چاہیے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ بمصطفیٰ برساں، مصطفیٰ کے راستے سے پہنچو، راستہ ایک ہی طے ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوست، اگر بون رسیدی تمام بو لہبیست۔
اگر اس راستے سے تمہیں نہیں جانا ہے تو پھر ابو لہبی راستہ ہی باقی ہے اس کے بعد. اور ابو لہب تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ بھی برباد اور ابو لہب پورا بھی برباد. اور حضور کے راستے کے علاوہ پورے راستے ابو لہبی راستے تو پورے راستے برباد. کبھی نجات نہیں مل سکتی انسانیت کو، کسی فرد کو نہیں مل سکتی. ہمارا کام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں. امتی کس کو کہتے ہیں؟ امتی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے نبی کا تابع ہوتا ہے اور امتی متبوع ہوتا ہے. نبی کا مطیع ہوتا ہے، نبی اس کا مطاع ہوتا ہے. نبی اس کے مربی ہوتے ہیں، وہ نبی کا مربع ہوتا ہے، تربیت پاتا ہے نبی سے. اطاعت وہاں ہوتی ہے، تربیت وہاں ہوتی ہے، اتباع وہاں ہوتی ہے، پیروی وہاں ہوتی ہے. امتی وہ ہوتا ہے عظمت کے ساتھ، شان رفع شان کے ساتھ، کمالات کے ساتھ. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں. انا تو فکون، کدھر بہ کے پھر رہے ہیں کہ نہیں. ہم تو بہ کے نہیں پھر رہے، ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بزرگ آدمی تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، لوگ برا بھی نہیں مانتے تھے. فرماتے تھے کہ ارے تو مسلمان ہو گیا لیکن تیرے بالوں کو مسلمان کیا کہ نہیں کیا، پوچھتے تھے. تو مسلمان ہو گیا لیکن تیری صورت کو مسلمان بنایا کہ نہیں بنایا. تو مسلمان ہو گیا لیکن تیرا لباس بھی مسلمان بنا کہ نہیں بنا. تو مسلمان ہو گیا لیکن تیری معاش بھی مسلمان بنی کہ نہیں بنی. تیری آمدنی مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی. تیرا خرچ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا. یہ پوچھا کرتے تھے. تو نبی کا غلام اپنے کو بول رہا ہے لیکن کون سی چیز تیری نبی کی غلامی میں ہے ذرا بتا. تیرے اخلاق نبی کی غلامی میں ہے، تیرے عقیدے نبی کی غلامی میں ہے، تیری معاشرت نبی کی غلامی میں ہے، تیرا کلچر نبی کی غلامی میں ہے، تیری ثقافت اور تہذیب نبی کی غلامی میں ہے، تیرے سماجی ایکٹیویٹیز نبی کی غلامی میں ہے، تیری کمائی اور خرچ نبی کی غلامی میں ہے، تیری خوشی اور غم نبی کی غلامی میں ہے، تیری محبت اور نفرت نبی کی غلامی میں ہے، تیری دوستی اور دشمنی نبی کی. کون سی چیز ہے نبی کی غلامی میں؟ پھر کون ہے نبی کا غلام؟ یہ تو بتا ذرا، کون ہے وہ نبی کا غلام؟ کہ میں نبی کا غلام ہوں، میری کوئی چیز نبی کی غلامی میں نہیں. بھئی یہ کیسی غلامی ہوتی ہے؟ انوکھی غلامی ہے. تو ایسی تو غلامی ہوا نہیں کرتی. یہ سمجھنا ہے ایسی غلامی ہوا نہیں کرتی. اس کے لیے میرے دوستوں بہت مشق کرنی پڑتی ہے. پھر کسی نبی کے سچے غلام کے دامن کو تھامنا پڑتا ہے. پھر کسی نبی کے سچے غلام کی شاگردی میں جا کر بادب ان کے سامنے بیٹھ کے کچھ مشقیں کرنی پڑتی ہیں. ہر زمانے کا یہ دستور رہا ہے. ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے کہ ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے، ان کے علم کے نمائندے، ان کے عمل کے نمائندے، ان کی روحانیت اور نور کے نمائندے، ان کی روحانیت کے نمائندے دنیا میں اللہ پاک رکھتے ہیں قیامت تک. تو ان نمائندوں سے ان کی نمائندگی لینی پڑتی ہے، اس کے بغیر چلتا نہیں کام. ان کے علم کے نمائندے الگ ہیں، ان کے کلام کے نمائندے الگ ہیں، ان کے الفاظ کے نمائندے الگ ہیں، ان کے عمل کے نمائندے الگ ہیں، ان کی روحانیت کے نمائندے الگ ہیں. اللہ پاک نے الگ الگ کام کیے، ڈسٹریبیوٹ کر دیے اپنے حکمت و مصلحت سے کہ جب کام بڑھ جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا بانٹ دیا جاتا ہے. محدثین کا ایک گروپ بنا دیا، قراء کا ایک گروپ بنا دیا، شراح کا ایک گروپ بنا دیا، فقہا کا ایک گروپ بنا دیا، مجتہدین کا ایک گروپ بنا دیا، صوفیہ اور مشائخین کا گروپ بنا دیا. ان کے ذریعے سے آدمی کو اس کے بغیر کام نہیں ہے، کہ کام نہیں چل سکتا اس کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں انسان آ جائے. اس کے واسطے اس کو یہ سارا کام انجام دینا پڑتا ہے. اس لیے ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی حضور کے سچے وارثین کو، یہ کیوں فرمایا گیا کہ یہ حضور کے وارثین ہوتے ہیں؟ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی حضور کے نمائندوں کو، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے حق تعالی شانہ ہدایت کو دیا کرتے ہیں. اور ہدایت کس چیز کا مطلب ہے معلوم آپ کو؟ شاید ہی آپ نے سنا ہو، یہ صوفیہ کی زبان ہے. ایمان کو نور نبی کہتے ہیں اور اسلام کو روح نبی کہتے ہیں. یہ نور نبی ہے. ہدایت کیا ہے؟ نور نبی کا نور آپ کو لینا ہے تو یہی لینا پڑے گا، اور کیا لیں گے؟ روح نبی میں شرکت کرنی ہے، فیضیاب ہونا ہے تو اور کیا لیں گے اسلام کے علاوہ؟ اور یہ چیز جہاں تقسیم ہوگی اسی کا نام وراثت ہے. نبی انہم لم یورثوا دینارا ولا درہما، انہوں نے دینار اور درہم کا تھوڑی وارث بنایا ہوا ہے. تو آج ہم کو یہ فخر ہے
اور یہ سعادت ہے، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہمیں بنایا، ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس بات پر کام کرنا ہے کہ ہم اور ہماری نسلیں ایمان پر جئیں گے، اسلام پر جئیں گے، ایمان پر مریں گے، اسلام پر مریں گے۔ اور اس کے لیے جو کوشش درکار ہے وہ کرنا ہے، جو محنتیں درکار ہیں وہ کرنا ہے، جو قربانیاں درکار ہیں وہ کرنا ہے۔ مال کی لین سے بھی قربانیاں مطلوب ہوں گی، جان کی لین سے بھی قربانیاں مطلوب ہوں گی، اپنی ذات سے بھی اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو مٹانا پڑے گا، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے واسطے فکر کرنا پڑے گا، مسلم معاشرے کو، مسلم انوائرمنٹ کو صحیح کرنے کے واسطے جو جدوجہدیں کی جائیں گی اس میں حصہ لینا ہی پڑے گا۔ یہ سب چیزیں، دین کو قائم کرنا، دین کو پھیلانا، دین کی تبلیغ کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے مجاہدے کرنا، اور دین کے لیے کیے جانے والے کاموں میں تعاون کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان کو اپریشیٹ، یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہے۔ تب کہیں جا کے میرے دوستو اس ملک میں دھیرے 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 مسلمان اپنے سچے مسلمانی پر آئیں گے، اور جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ پوری دنیا کی ضرورت ہوتا ہے۔ ہم اس ملک کی ضرورت بن جائیں گے اگر یقین کی جائے میری بات پر، اگر ایمان پر ہم سچے چل پڑے اور اسلام پر سچے چل پڑے تو پھر ہمیں یہ وہ نام نہیں دیں گے جو آج دے رہے ہیں۔ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے نہ اسلام کی ترجمانی کی ہے نہ ایمان کی ترجمانی کی ہے، کیونکہ سچا مومن اور سچا مسلم تو پوری کائنات کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو آسمان و زمین بھی نہیں رہنے والے ہیں۔ تو اس ملک کے بغیر اس ملک والے ہم کو اپنی ضرورت کیوں نہیں سمجھیں گے؟ ایک سچے شہری ہونا، ایک سچے سٹیزن ہونا، ایک سچا یعنی انسانیت کا ممبر ہونا، یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ وہ سچا مذہب جو ہے وہ آدمی کے اندر آئے، صحیح ایمان، صحیح اسلام کی قدریں وہ زندہ ہو جائیں۔ بڑی ضرورت ہے کہ ایمان پر جینے، ایمان پر مرنے کے لیے بھی، اور دنیا کے اندر ساری دنیا میں امن اور سکون کے، اور اسلام کی صحیح ترجمانی کے، اور قرآن کی صحیح ترجمانی کے، اور صحیح مسلمان کی نمائندگی کے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ سمجھنا ہے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ صحیح اسلام کیا ہے اس کو فالو کریں، تو سامنے والے کو دکھے گا کیا کہ جو اسلام ہے وہ کیا ہے۔ آج ساری بدنامی جو ہے نا، ہم ان کو موقع دے رہے ہیں ہم کو بدنام کرنے کا، سارے نام جو ہمارے غلط رکھے جا رہے ہیں ہم موقع دے رہے ہیں ہمارے نام غلط رکھنے کا، سارے کام جو ہمارے خلاف کیے جا رہے ہیں ہم موقع دے رہے ہیں ہمارے خلاف اس کو کرنے کا۔ غور کریں، آپ میرے ان سوالوں کا جواب پا لیں گے۔ حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے موقع پر اجتماع ہونے کو اللہ پاک قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام، وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه، وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه۔ لك الحمد كله يا الله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، بيدك الأمر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے، ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں۔ یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کے مقام کو، مرتبے کو پہچاننے میں بڑی کوتاہی اور غلطی کی ہے۔ اے اللہ جتنا ہمارے ذمہ فرض ہے آپ کو پہچاننا، اتنے پہچاننے میں ہی ہم نے غلطی اور کوتاہی کی ہے۔ اے اللہ آپ کو پہچاننے میں غلطی کی ہے، آپ کے دین کی جو قدر ہونی چاہیے تھی، شریعت اسلامیہ کی جو قدر ہونی چاہیے تھی، اللہ اس کی ہم سے ناقدری ہو گئی ہے، اور پوری امت مسلمہ اس گناہ کی مجرم ہے۔ پروردگار ہم آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، ہم اس بات پر بہت شرمندہ ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا، جیسے ہمیں ہونے چاہیے تھے ویسے ہم نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اور آپ کے حبیب کی برکت سے اے اللہ، اور آپ کے حبیب کے تذکرے کی برکت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے ذکر کی برکت سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے۔ اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، دین کا ماحول بنا دیجیے، دین کے لیے محنت کرنا آسان فرما دیجیے، دین کے مطابق ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت آسان فرما دیجیے، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول عام فرما دیجیے، زندہ فرما دیجیے،
محبوب فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پوری دنیا سے زیادہ محترم اور معزز ہماری نگاہوں میں بنا دیجئے اور سب سے زیادہ محبوب ہماری نگاہوں میں بنا دیجئے. اے اللہ اسی میں ہمیں عزت دکھا دیجئے, سرخروئی دکھا دیجئے, ہمارے فہم کھول دیجئے, اسلام کے لیے ہمارے سینے کو کھول دیجئے. اے اللہ اس بندش کو ختم فرما دیجئے, یہ جادو سے زیادہ سخت بندش ہے. پروردگار اس بندش کو کھول دیجئے اور سرکار کی اتباع کے اندر کامیابی کا راز ہم پر منکشف فرما دیجئے, منشرح فرما دیجئے. کرم کا, رحم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہماری دنیا اور آخرت کے سارے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا کی ہر حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے, ہر چھوٹی بڑی حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے, ان کی ضرورتوں کا تکفل فرما دیجئے, ان کے بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجئے, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت فرما دیجئے. آپ ہی مربی حقیقی ہیں, آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے. بری صحبتوں بری عادتوں سے بچا لیجئے. گھروں میں پیار محبت کی فضاؤں کو زندہ فرما دیجئے. اے اللہ عزت کی قدروں کو زندہ فرما دیجئے. چھوٹے بڑوں کی جو معیارات اسلام نے مقرر کیے ان کو زندہ فرما دیجئے. اے مولا کریم گھروں کا ماحول پاکیزہ صاف ستھرا اکرام اور محبت والا فرما دیجئے. نفرت اور انتشار اور اختلاف اے اللہ اپنے کرم سے اس کو دور فرما دیجئے. ہر میاں بیوی میں پیار محبت قائم فرما دیجئے اور ہر اولاد کے اندر اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے. نظر سے نظر بد سے ہم سب کی ہمارے بچوں کی حفاظت کیجئے. اے اللہ آصف و جنات کے اثرات سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. سحر سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائیے. حاسدوں کے حسد سے, شریروں کی شرارت سے اللہ حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو ہم آپ سے مانگے وہ بھی عطا فرما دیجئے اور جو مانگنے سے رہ گیا مولا اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجئے. اور سرکار کی برکت سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. I would like to thank Hazrat Maulana Mufti Maulana Rahman Sahab Dawud Barakatuh on behalf of myself, the management and the Musallis of MSI. May Allah subhanahu wa ta'ala increase his knowledge. May Allah subhanahu wa ta'ala take the khidmat of deen with afiyah and khair and barakah. Brothers say Ameen. Ishan Salat is 8:45, so we'll call it on Hafiz Hassan. Come and call it.